ابو الحارث شیر کی کربلا میں آمد کیسے ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام کو ابو الحارث سے تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ ہی نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے، اللہ کے نبی اس کو جنگل نہ چھوڑ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم کو یہ شہر مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہیں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بیٹا اسے آزاد نہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے موٹے موٹے آنسو امام حسین رضی اللہ عنہ کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ مولا حسین رضی اللہ عنہ روئے اور فرمایا، نانا جان، دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ آپ کا بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر مولا علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر اماں فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روزے عاشور کے بس بی بی فضا نے آواز دی، ابو الحارث جلدی آ، حسین ابن علی کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر افسوس، جب ابو الحارث کربلا کی زمین پہ پہنچا تو امام علی مقام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ دیگر کتب میں یہ واقعہ اس طرح رقم کیا گیا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مطہر کی نگہبانی کے لیے شیر کا آنا۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ شور و غل برپا ہوا کہ عمر ابن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک پامال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ ادریس بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لشکر عمر ابن سعد نے چاہا کہ آپ کی لاش مطہر کو پامال کریں۔ اس وقت بی بی فضا کنیز بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے زینب سلام اللہ علیہ خاتون سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی
اور ایک جزیرہ پر ٹھہری۔ اس جزیرہ میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، میں آزاد کردہ رسول اللہ ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے نام مبارک سنا، فوراً راستے سے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا اور راستہ تک پہنچا دیا۔ پھر فضا نے کہا کہ اے زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دل دوز واقعہ کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر حفاظت لاش امام مظلوم کر سکے۔ بی بی زینب خاتون نے فضا کو اجازت دی اور فضا نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نامعلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئی، بہرحال شیر تک پہنچی۔ شیر نے دیکھ کر چنگاڑ ماری، مگر فضا نے با آواز بلند فرمایا کہ اے شیر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ لشکر نواسائے رسول حسین ابن علی کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضا سے یہ سنا، قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطہر کو لے لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، اور جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے آئے، دیکھا کہ شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر بن سعد معلوم کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش مطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے اواجیہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنی ٹاپوں سے نبی کے نواسے کا لاشا روند ڈالا تھا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم بی بی زینب کے مطابق بی بی فضا نے ابو الحارث نامی شیر کو آواز دی تھی اور اس نے برآمد ہو کر لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر فضا کہا جاتا ہے۔ واضح رہے، یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔